پہلے دیکھ لیں جن کے گھروں میں پہلے لوگ جانا پسند نہیں کرتے تھے آج ان کے گھر ناشتے کرنا پسند کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ قرآن کہتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم لوگوں میں اتار چڑھاؤ پیدا کرتے ہیں۔ ہم صرف امیر کے خدا تھوڑی ہیں، غریب کے بھی تو ہیں۔ ہم صرف مالدار کے تھوڑی ہیں بلکہ مفلس اور فقیر کے بھی تو ہیں۔ اگر اسے ہم دیتے ہیں تو اسے بھی ہم دیتے ہیں۔ ہمارے اندر خوبیاں یہ ہونا چاہیے کہ جو نعمت مل جائے ہم اس کی قدر کریں۔ آج ہمیں جو نعمت ملتی ہے ہم اپنے وقت کے فرعون بن جاتے ہیں، گناہوں کی طرف چلتے ہیں، بدفعلی کی طرف چلتے ہیں۔ کاش اللہ کی نعمتوں کو اضافہ کرنا ہے، بڑھانا ہے تو نیک کاموں کی طرف چلیں۔ اللہ کی رحمت سے قسمت بھی بدلتی رہتی ہے اور دولت بھی روزمرہ بڑھتی رہتی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے آپ اندازہ لگائیں، جب وہ جنت میں مل گیا تو انہوں نے کہا میرے حضور میرا بیٹا برابر چکر لگاتا رہا مگر دعا اس کی قبول نہ ہوئی، پھر پوتا لگاتا رہا دعا اس کی بھی قبول نہیں ہوئی، پھر پر پوتے نے میرے پر لگا دی۔ کیا ہوا؟ پر پوتے نے میرے پر لگا دیے۔ 30ویں صدی میں آ کر کے میری مغفرت ہوئی ہے۔ بات کیسے کہ میرے پوتے نے یا پر پوتے نے یہ دعا کی اے اللہ تو نے نیک اولاد کو مرے ہوئے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنایا ہے، اگر میں اس منزل میں آتا ہوں تو میرے باپ دادا کی مغفرت کر دے۔ اللہ کا کرم یہ ہوا اللہ نے مجھے بھی جنتی بنا دیا اور میرے بیٹے کو بھی بنا دیا۔ آج ہم کدھر ہیں؟ آج ہم کدھر ہیں؟ ہم تو دنیا کے پیسے والے کو یا دنیا کے اقتدار والے کو دیکھتے ہیں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے دیندار کو۔ دینداری دولت سے دور نہیں رکھتی ہے۔ حضرت عثمان غنی کے پاس بھی دولت تھی، یہاں تک کہ خواجہ غریب نواز کے پاس بھی تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ جب زمانے میں تھے تو ان سے زیادہ تو مالداری کوئی نہیں، ان سے زیادہ دولت تو کی تھی نہیں، یہاں تک کہ روزانہ کا حساب نصاب کرنا امام اعظم کا کام تھا۔ جو جب پیداواریں بے پناہ پیدا ہوتی تو وہ ریٹوں کو بہت اونچا کر دیتے اور جب پیداواریں کم ہوتی تو وہ بھاؤ کو گرا دیتے۔ پوچھتے امام صاحب یہ کیا مطلب ہے؟ بولے آپ سب خوشحال ہیں، کوئی بھی خرید لے گا، کوئی بھی لے لے گا، مگر جب انسان غریب ہے تو فقیر تو فاقے مر جائے گا، ملے گا نہیں۔ اس لیے میں نے اس کا ریٹ گرا دیا تاکہ امیر غریب سب ایک پلیٹ میں کھاتے ہوئے نظر آئے۔ کسی نے پوچھا تھا امام آپ کے پاس کتنی دولت ہے؟ فرمایا حساب کتاب مجھے لگانے کی تو ضرورت نہیں ہے، میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ کبھی ملک اور حکومت میں قحط سالی پڑے تو وہ میرے لنگر سے آ کر کے دولت کو لے جائے۔ ملک جب تک چلتا ہی رہے گا جب تک اللہ دوبارہ سے فصل عطا نہ فرمائے۔ آج کے لوگوں کے پاس دولت تھوڑی ہے۔ غوث اعظم کے بارے میں آتا اس زمانے میں 80-90 جہاز پہ ان کا مال جاتا تھا۔ کتنے؟ 80-90 جہاز اسٹیمر، پرانی کشتیاں، ان پہ مال لد کے جاتا تھا اور ایک ملاح کے علاوہ کوئی کشتی پہ نگہبان نہیں ہوتا تھا۔ چور بھی بہت ہوتے تھے مگر مال کبھی چوری نہیں ہوا۔ کسی نے کہا حضرت ایک ایک غلام لگا دیں تاکہ راستے میں لٹیرے نہ لوٹ لے۔ فرمایا مجھے اللہ نے عبد القادر بنایا ہے، میری نظر تو جنت اور دوزخ تک رہتی ہے، کون ہے جو عبد القادر کے مال کو چوری کر سکتا ہے؟ کوئی دنیا میں اس قابل؟ کہا حضرت کوئی بھی نہیں ہے، تو فرمایا کسی کو تکلیف دینے کی ضرورت بھی نہیں۔ ایک دن ایک جہاز میں آگ لگ گئی۔ کیا ہوا؟ جلدی بولو۔ اور جہاز میں آگ لگ کے صرف وہ رسہ جل گیا جس سے مال بندھا تھا، رسہ ہی رسہ جل گیا جس سے مال بندھا تھا اور مال نہیں جلا۔ اچھا نہیں تو جلا، جب بندھا ہوا رسہ ٹوٹ گیا تو مال گر جاتا دریا میں، نہ مال گرا۔ اب جب وہ آئے واپس تو کہا حضرت بڑا تعجب ہو گیا کہ رسہ بھی جل گیا، مال محفوظ رہا، نہ کوئی گرا نہ پھکا نہ گلا نہ سڑا۔ تو آپ نے فرمایا رسہ باندھا کس نے تھا؟ یہ بولا بہت بڑی بات ہے حضرت، رسہ باندھا کس نے؟ جلدی بولو۔ تو ایک صاحب دوڑتے ہوئے آئے، بولے حضرت میں نے باندھا تھا۔ فرمایا یہ بتاؤ کسی کا لے کے کھا گئے ہو کیا؟ کیا بات ہے، بہت کچھ سیکھنے کو مل گیا۔ جملہ بولیں آپ۔
آپ ٹینشن نہ لیں، سبھی ایسے بالکل ٹینشن نہ لیں۔ آدمی کیا کہتا میں بےایمان ہوں تو کیا ہوا، وہ بھی تو ہے، میں نے یہ کر لیا تو کیا ہوا، وہ بھی تو یہی کر رہا، مجھے ذلیل کیوں کر رہا ہو؟ کم وقت نادان یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے توبہ کا بھی موقع اور دیا ہے، کہ لوگ میرے گناہ اور میری خطا سے واقف ہیں، سدھرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جس کے گناہ کا لوگ مذاق اڑانے لگے، وہ تنہائی میں مصلی بچھا کر اللہ کو یاد کرنے لگے، جیسے نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے جب دعا کی تو رب تعالیٰ نے فرمایا قبول تو نہیں کرتا، لیکن نیک بندوں سے لوگوں کا وشواس چلا جائے گا، بھروسہ اٹھ جائے گا۔ جاؤ تمہاری دعا ایک ہے، جتنے قبرستان میں آئے ہیں سبھی کو ہم نے جنتی بنا دیا۔